السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ المعون کی نیکسٹ آیات کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ فذالک الذی، یہی ہے وہ جو کہ یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ آیہ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اسکالرس کے نزدیک جو اس میں فا سٹارٹ میں آ رہا ہے نا، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ کس طرح کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہے کہ وہی تو ہے جو، ہم پہلی آیہ میں کیا پڑھ رہے تھے، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو آگے بات ہو رہی ہے یہی ہے وہ، یعنی جو شخص روزے جزا کو جھٹلاتا ہے نا، وہی شخص ہے جو آگے آ رہا ہے یدعو الیتیم۔ دعون کے معنی ہے دھکا دینا اور اسٹرانگلی پش کرنا، زور سے دھکا دینا، دفع کرنا۔ قرآن پاک میں سورہ طور 13 میں بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ کس طرح سے؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یتیم کو دھکے دینا، تو یہاں پر یہ کئی سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ جب کسی شخص کو، کوئی شخص یتیم کو اس کا مال نہیں دیتا نا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا مال کھا لیتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور باپ کی میراث جو اس نے چھوڑی ہوئی ہے اس میں سے بے دخل کر دینا۔ پھر اگر یتیم اس کے پاس کوئی بھی مدد مانگنے آیا ہے، کوئی یتیم ہے اور ویسے ہی مدد مانگنے آیا ہے، اس اپنے باپ کی میراث میں سے نہیں، میراث میں سے تو ہم نے پہلے بات کر لی نا کہ اس کا حق کی مار کھاتا ہو، لیکن اب اگر ویسے ہی کسی سپورٹ کے لیے، کسی فیور کے لیے آ گیا ہے یتیم اس کے در پہ، تو اس کے اوپر رحم نہیں کھاتا اور اس کو دھتکار دیتا ہے اور اس کو دھکے دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں یتیم بچہ ہے، کوئی رشتہ دار یتیم بچہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا کہ اس کو اپنا خدمتگار بنا لینا، اس کو بات بات پر ڈانٹنا، نوکروں والا سلوک، جھڑکی اور باتیں سنانا، تو یہ سب یدعو الیتیم کے اندر میننگز آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں اس میں کہ یہ اس شخص سے کبھی کبھی یہ ظالمانہ حرکت سر انجام نہیں ہوتی کہ یہ اس سے ایک دفعہ ہو گیا یا کبھی ہو گیا، بلکہ نہیں، یہ اس کی عادت ہے اور اس کا مستقل رویہ ہے۔ یعنی کہ ایک جب آپ ایسا گناہ کر لیتے ہیں نا اور پھر وہ گناہ بار بار ریپیٹڈلی ہوتا جاتا ہے، تو آپ کو احساس ہی باقی نہیں رہتا کہ یہ آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں، تو وہی معنی اس میں آتے ہیں کہ بار بار اس برائی کو دہراتے رہنا۔ تو کئی کافروں کے بارے میں یہ روایات آئی ہیں کہ وہ یتیم ان کے پاس اگر کبھی خستہ حالت میں کچھ مانگنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، ان کو دھتکار کر نکال دیا گیا، اور یہ بہت ہی زیادہ سنگ دل ہونے کی نشانی ہے۔ اور کوئی مذہب بھی دنیا کا اس کو فیور نہیں کرتا، انسانیت کے اگینسٹ ہے یہ عمل نا۔
تو اب اگر ہم پہلی آیت دیکھیں جس میں کہا گیا کہ وہ شخص تم نے دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے نا کہ انسان کو اگر آخرت کا عقیدہ اس کا پختہ ہے، پھر تو وہ حلال حرام کی تمیز کرے گا، پھر تو اس کو خدا خوفی ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو اعمال کرنے ہیں مجھے اس کا صلہ ملنا ہے۔ لیکن اگر کسی کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، اس کو جزا سزا کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو وہ اپنا مال معاشرے کے ایسے افراد پر کس طرح خرچ کر سکتا ہے کہ اس سے جن سے کسی فائدے کی توقع ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عقیدہ آخرت ہماری بہت زیادہ اصلاح کرتا ہے اعمال کرنے میں۔ ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت ہے تو ہم بہت ساری چیزیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں، خدا خوفی سے، آخرت کے خوف سے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر بہت ساری معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ اس کے اندر بہت ساری ایسی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ اس قسم کی حرکتیں پھر کرے گا۔ اب یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کون کرے گا؟ یتیم کے ساتھ وہ شخص اچھا سلوک کرے گا جس کے دل میں مال کی محبت کی بجائے انسانی قدروں کی اس کو پرواہ ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ قیامت والے دن مجھے میرے عمل کی جزا یا سزا ملے گی۔ تو اہل عرب جو تھے اسلام کے دور سے پہلے، جو جہالت کا دور تھا، اس میں یوں تھا کہ عورتوں اور بچوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور بہت سے حوالوں سے۔ تو اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ان کو ان کی میراث میں حصہ، جو جائز حصہ تھا نا، وہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو میراث سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا، اور میراث میں صرف اسی کو جو ہے حصہ دیا جاتا تھا یا اسی کا حق سمجھا جاتا تھا جو زور آور ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ اگر کوئی شخص جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے وارثوں میں سے کوئی زیادہ زور آور اور با اثر انسان ہے نا، تو اسی کو ساری میراث چلی جاتی تھی، وہ اس میراث پر قبضہ کر لیتا تھا، اور اگر اس جو ہے مرنے والے کا کوئی یتیم بچہ ہوتا تو اس کو دھتکار دیا جاتا تھا، اور اگر رکھا جاتا تو برا سلوک کیا جاتا، اس کو اس کا جائز حق بھی نہ دیا جاتا۔ اور ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس وجہ سے تھا کہ وہ زر پرست تھے، مال کی محبت تھی، اور پھر آخرت کا انکار۔ تو اگر یتیم ان سے مدد مانگنے آتے بھی تھے نا، تو بھی ان کے ساتھ برا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ اب یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیسی تعلیم دے رہا ہے؟ تو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اکرام کا رویہ اپنانا چاہیے۔ سورۃ الفجر آیہ نمبر 17 میں آتا ہے، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ معاشرے کے ہر فرد کو ان لوگوں کی دل سے عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ پیار کا، ہمدردی کا رشتہ رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کی حمایت کرنی چاہیے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور اب بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں، اپنے آپ کو جج کریں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زر پرستی کی وجہ سے یا اخلاقی حدیں جو ہم نے اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے نا مسلمانوں میں، تو کیا اس وجہ سے ہم لوگوں کا رویہ ٹورڈز یتیم کیا ہے؟ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی یتیم بچے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کتنے سپورٹیو ہیں، ہم ان کو کیسے ہیلپ کرتے ہیں، ہمارا اخلاق ان کے ساتھ کیسا ہے، ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جج کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق سے نوازیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔